نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 172 سے 177، لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب آخذا نکالا ہے ربک آپ کے پروردگار نے، من بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریاتہم ان کی اولاد کو، وشہدہم اقرار کرایا ان سے، علی انفسہم ان کی جانوں پر، الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا پروردگار، قالو وہ کہنے لگے، بلا ہاں، شاہدنا ہم نے اقرار کیا، ان یہ کہ، تقولو کہ تم کہنے لگو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا بے شک کننا ہم تھے، ان ھذا اس سے، غافلین بے خبر۔ او یا تقولو تم کہو، انما بات یہ ہے کہ اشراکا شرک کیا، آباؤنا ہمارے بڑوں نے، من قبل پہلے اس سے، وکنہ اور ہم تھے، ذریاتن ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کہ کیا تو پس ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما اس پر، فعلا جو انہوں نے کیا، مبتلون اہل باطل نے، وکذالک اور اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، آیاتی اپنی آیتیں، ولعلہم تاکہ وہ، یرجعون رجوع کریں، واتلو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبا خبریں، الذی اس آدمی کی کہ آتیناہ دی تھی ہم نے جس کو، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ پس چھوڑ نکالا، منہا ان کو، فاتبعہ تو پھر پیچھے لگ گیا اس کے، شیطان فکانا تو پس وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ ولو اور اگر، شینا ہم چاہتے، لرفعناہ تو رتبہ بلند کرتے اس کا، بہا اس کے ساتھ، ولکنہ اور لیکن وہ، اخلدا مائل ہوا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشوں کی، فمثلہ پس مثال اس کی، کمثل جیسے کہ مثال، کلبی کتے کی، ان اگر تحمل اگر تو لاد دے، بوجھ لہی اس پر، یلہث تو وہ زبان لٹکائے ہاپے، او یا تترکہ یا تو چھوڑ دے اس کو، یلہث تو وہ پھر بھی ہانپے، ذالک یہ، مثل مثال ہے، قومی ان لوگوں کی، جو اللہ زینا جنہوں نے کذبوا استغفر اللہ جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، فقصص پس بیان کر دو، قصصا یہ قصہ، لعلہم شاید کہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں۔ ساء بہت ہی بری ہے، مثلا مثال، قوما ان لوگوں کی، اللہ زینا جنہوں نے کذبوا تکذیب کی، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کی، وہ انفسہم اور اپنی ہی جانوں پر، کانوا وہ تھے، یظلمون ظلم کرتے۔ فرمایا کہ جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اس آیت میں کائنات اور خود انسان کی ذات میں ہدایت کی جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے روزی دیتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتا ہے، گویا خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ گو وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے، ایک بوند جو جھونک بنی، پھر مضغہ بنی، پھر ہڈیاں، پھر کامل اعضاء، جاندار انسان، یہ اور دیگر بے شمار نشانیاں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ اس ایک رب ہے، اس کا ایک رب ہے کہ جس نے کہ اس کو پیدا کیا۔ چوتھا حامیم سجدہ میں فرمایا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے،
یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے۔ سورۃ ذاریات نے فرمایا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور شہادت ضروری نہیں کہ زبان ہی سے ہو، قرآن مجید کے مطابق حالت کی بھی شہادت ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ عادیات میں، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہی توحید پر ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور کا بچہ کامل پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کا پیدائشی طور پر کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ اس فطری عہد کے بعد اب کوئی فرد یا بشر قیامت کا دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایک فرد کی فطرت پکار کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہی ہے، تو قیامت کے دن کسی مشرک اور کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہ جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے، تو دائیں طرف جب ہاتھ پھیرا تو نیک روحیں نکلی، اور جب بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو بری روحیں نکلی۔ ان سب سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پوچھا، ہم سب سے پوچھا، ہماری روحوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے تمہاری گواہی لی ہے کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو توحید ہے، وہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں نے بھی اقرار یہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارے تو بڑے پیچھے چل رہے تھے، شرک کر رہے تھے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے، اس میں ہمارا کیا قصور۔ سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا تھا، اور بے شک شیطان نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا، اور ان کے لیے ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیہ میں دے سکتے ہو؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا جب تو ابھی آدم کی پشت ہی میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح باہر نکل آئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی، پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔
آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے اللہ میں نے اس کو اپنی عمر میں سے 40 سال دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کیا آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری تفسیر وہ میثاق عہد و پیمان ہے، اور یہ جو عہد الست کہلاتا ہے، یعنی جو الست بربکم سے بنی ہوئی ترکیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ازل میں ان کے آباء کی پیٹھوں سے نکالا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہی ان کا رب ہے اور ان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی کہ وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے۔ یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے۔ انہی باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس طرح بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے نامان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سلب سے ان کی تمام اولاد کو جنہیں اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا نکال کر انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا تھا اور ان سے بالمشافہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں اور کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ فرمایا یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے تو کہ جو باطل والوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی یا یہ عذر پیش کرو کہ ہم تو اپنے بڑوں کو یہ دیکھا دیکھی شرک کی راہ پر چلتے رہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب یہ کہ شرک کے بارے میں مقلد کا کوئی عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیجیے جس نے ہماری آیات جب ہم نے اپنی آیات اس کو عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال استغفر اللہ کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو تو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آدمی کی خبر دی جسے اللہ نے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا۔ اس کتاب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس میں موجود دلائل اور براہین سے استفادہ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرتا اور صلاح و تقوی کی زندگی اختیار کرتا، لیکن معاملہ برعکس رہا۔ اس نے دنیاوی عارضی مفاد کی خاطر اللہ کا نعوذ باللہ انکار کر دیا اور اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور دامن جھاڑ کر اس سے الگ ہو گیا، جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ اس حال کو پہنچ گیا تو شیطان نے اسے جا لیا
اسے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا اور ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس آسمانی کتاب کی بدولت اسے اوج ثریا پر پہنچا دیتے، لیکن وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اس نے دنیاوی فائدوں کو ترجیح دی، اپنے نفس کا غلام بنا رہا اور دنیا میں اس کو منتہائے مقصود رہی اس کی۔ یہ فائدہ حاصل ہوا تو دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگا اور اسی حصول دنیا میں حیران اور پریشان رہا، اسے کبھی سکون نہیں ملا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، یعنی زبان نکالتا ہے تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے والے کو کہتے ہیں یلحس۔ دوسرے معنی یہ کہ جانوروں پر اگر حملہ کیا جائے تو وہ دوڑنے اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے ہانپنے لگتے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ نہ کہا جائے تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، زبان باہر نکال کر ہانپتے نہیں۔ مگر کتا ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ نہ اندر کھینچ سکتا ہے اور نہ ہی گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھا ہوا ہو یا آرام سے بیٹھا ہو، اس کی زبان لٹکی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا۔ دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان لاتا اور عمل کرتا، اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حلال تک محدود کر کے باقی وقت ہر قسم کی حرص اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دین کی تعلیم اور تعلم میں مصروف کر رہتا، تو نہایت چین اور اطمینان کے ساتھ حیات طیبہ بسر کرتا۔ مگر اسے دنیا کی ضرورت تھی یا نہ تھی، وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے ہر وقت حصول دنیا کے جد و جہد میں لگا رہا۔ اس کتے کی طرح اس بلا کے جس پر حملہ ہو یا نہ ہو، وہ زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مثال ہے ہمارے شایان شان نہیں کہ جو شخص اپنی ہبہ کی ہوئی چیز یعنی کہ تحفۃً دی ہوئی کوئی چیز واپس لیتا ہے، استغفار، کہ وہ اس کتے کی مانند ہے جو قے کرنے کے بعد اپنی قے کو چاٹ لے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہماری مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔